اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہودیوں کا ایک طرز عمل جو تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا، جو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت مراد لیتے تھے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے یہودیوں کو منع کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، جو میرے محبوب کو تکلیف دے گا، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، جو بھی میرے محبوب کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اہل کتاب کی جو ایک تمنا ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی تمنا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے نسل میں سے ہوتے، بنی اسرائیل میں سے ہوتے، ہمارے بڑوں میں سے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کی بھی جو ہے تردید کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا کہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو یہودیوں کا طرز عمل ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کا طرز عمل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ یہودی جو تھے، منافق جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کے ذریعے سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جو ایمان والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مہذب لفظ ہے، تو انہوں نے بھی مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو بھی منع کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا لفظ کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ راعنا لفظ رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ایک ریوڑ کو چلانے والا ہو اس کے لیے بھی راعنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عرب حضرات چونکہ اس وقت اس لفظ کو جو چرواہا تھا صرف اسی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنے قائد کے لیے یا کسی بڑے کے لیے، سردار کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کون سا لفظ استعمال کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا۔ اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے ہمارے محبوب، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، ہماری طرف بھی دیکھیے اور ہمیں بھی سنیے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو عمل کرنے والے تھے ان کی تردید کر دی، اور بتا دیا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے، دردناک عذاب، وللکافرین عذاب علیم، یعنی جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے نام سے مخاطب کرنے کے ذریعے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، پھر جو اہل کتاب کی ایک چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بہت مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ہم ان پر ایمان لا کر ساری دنیا کو فتح کریں گے، ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے آئے گا، یہ نبی ہم میں سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم میں سے بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا، جس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی جو ہے عناد کے اندر آ گیا، عداوت کے اندر آ گیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور یہ ہم میں سے نہیں آیا۔ یہی ریزن اور یہی وجہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ نبوت والا جو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام، ایک اعزاز رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہیں خاص کر دیں، جس کے ساتھ چاہیں خاص نہ کریں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت فضل والی ہے، جسے اپنا فضل دینا چاہے دیتا ہے اور جس سے روکنا چاہے روک لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہے ذلتوں سے نوازتا ہے۔ عزتیں بھی اسی کی طرف سے ہے، ذلتیں بھی اسی کی طرف سے ہے، فضل اور رحمتیں اور برکتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ لیکن آزمائش کو مانگنا نہیں چاہیے، آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی پیارے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے۔ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔